لیکن مشرق وسطی میں ایک مرتبہ پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. یہ گلف سٹیٹس آر پیرالائزڈ. ایران جو گلف سٹیٹس کے ساتھ کیا ہے, all the Gulf states they depend on oil. اور اگر وہ آئل نہیں جا سکتا اور نہیں جا سکتا ہے تو دے آر پیرالائزڈ. تو کس پہ پریشر زیادہ پڑ رہا ہے آپ بتائیں؟ یہ پالیسی ہے ان کی جس کو جو امریکن جو جوئش لابی ہے وہ بھی جس کو سیکنڈ کرتی ہے کہ جو اسرائیل کے ارد گرد ملک ہیں وہ سارے کے سارے فیلڈ اسٹیٹ ہوں, اس میں ہی نہ ہو, اس حالت میں نہ ہو کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کو چیلنج کر سکیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آپ کے خیال سے اب کس موڈ میں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ کبھی اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہے تو کبھی بند ہے, کبھی پھر کھلا ہے, کبھی پھر بند ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی بھی دیتا ہے اور پھر بات بھی کرتا ہے. ادھر وہ ایم او یو میں تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ کاروائیاں نہیں کرے گا لبنان میں. اسرائیل نے پھر لبنان کے اوپر حملہ کر دیا, 11-12 لوگ مار دیے, وہ تو رک نہیں رہا ہے. دوسری جانب جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اچانک اضافہ بھی ہوا ہے. یہ جو ہے ان کا جو پریزیڈنٹ, he has said we have stopped selling oil. کہ ہم اب آئل بیچ ہی نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایڈمٹ کر دیا ہے, مان گیا ہے کہ وہ تیل بیچ نہیں سکتے. ان کی جہازوں کو جو پورا بلاکیڈ لگایا ہے نکلنے نہیں دے رہے. آن دی ادر ہینڈ امریکہ 29%, 29 سینٹس پر بیرل زیادہ پے کر رہا ہے ضرور, مگر لگتا ایسا ہے کہ اتنا پریشر ان پہ نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ امریکہ ول ناٹ, ایران ول کیپیچولیٹ یا ایران ہاتھ کھڑا کر دے گا, ناٹ ایٹ آل. بڑا زبردست ان کا کیپبلٹی ہے ٹو ویئر ڈاؤن دا یو ایس اور ٹو کیپ پٹنگ پریشر آن دا یو ایس اینڈ ٹو وتھ اسٹینڈ پریشر ایران کا جو ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چلے گا. اچھا, اور کوئی ہار جیت ابھی تک نظر نہیں آ رہی. there is no question کہ یہ ہار جائے گا, نہیں, not at all. ٹھیک ہے. میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن مزید ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے, ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ابھی سامنے آئی ہے ریسنٹلی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم امریکہ کا حصہ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ کس لا کے تحت بنائیں گے؟ کس نے ان کو اتھارٹی دی ہے کہ جہاں مرضی چلے جائیں قبضہ کر لیں؟ کل وہ بھی کہہ دیں گے, کسی اور ملک کو بھی کہہ دیں گے. تو کیا یہ کوئی غنڈہ گردی ہے؟ آئی تھنک دنیا کو کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ امریکہ جو کر رہا ہے کہ اگر یہ چل گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا, آپ کو روکنے والا نہیں. ٹھیک ہے, تو چلائے گا کون, روکے گا کون؟ بالکل صحیح ہے. اچھا ہلالی صاحب, ویسٹرن میڈیا پہ یہ ورڈ اب بڑا چل رہا ہے کہ ایپک فیوری کے بعد اب ڈیپینڈ آن آئل, اور اگر وہ آئل نہیں جا سکتا پریشر زیادہ پڑ رہا ہے. آپ بتائیں, ایران پہ تو پکا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایران از اے اسٹیٹ, اٹس اے کنٹری, آئل نہیں بکا, ٹھیک ہے, they have to go through a lot of difficulties. مگر the Gulf states 7, 8, 9 of them وہ تو پیرالائزڈ ہو گئے ہیں نا, اور وہ امریکہ کے دوست ہیں. تو امریکہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے دوستوں کو پیرالائز کر رہا ہے نا ایران کے ساتھ. اور یہ جلدی جنگ ختم نہیں ہوگا. تو وہ دوست پوچھ رہے ہیں امریکہ کو, ہم تو مر رہے ہیں بھائی, ہم تو صرف اور صرف آئل سے زندہ رہ سکتے ہیں, اور تم لوگوں نے, تمہارا کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے, وہ بھی جی رہے ہیں, تم بھی جی رہے ہیں, ایک ایک کو گالی دے رہے ہیں, ایک ایک پہ پریشر ڈال رہے ہیں, مگر ہم تو مر رہے ہیں.